أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا أو ادفعوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. صدق الله العظيم. यम आयात करीमा आयात मुक़द्दसात उमर में से अल्लाह ताला फरमावन लक़द मन्नल्लाह पज़ पठ खुदाइन कोर एहसान अलल मुमिनीना ईमान वालन पे इद यल बासा सूजुन फीहिम तमन मज रसूलन अख पैगंबर अख मिन अनफुसिहिम तमोय मज अय अरबियन मिस्लहुम यफहमु अन्हु वयुशर्रिफु बिही ला मलकन यानी खुदाइन करीम मेहरबानी अरबिकन लोकन मज अरबुक पैगंबर सोजन अरबुक सोजन या इंसानन मज सोजन इंसान पैगंबर फरिश्त सोजन न कहते अरबी यल यम जबान हेकन अरबिक लोग समझत बे कह तम जबान समझन यह गि मुश्किल बे लबन तम जरिए इज्जत बे लबन तम जरिए इज्जत युशर्रिफु ला मलकन वला अजमियन खुदा न सोज फरिश्त अगर फरिश्त कह इंसान है कि अरबी तो न गैर अरबी ला अजमियन इथे पठ अरब अलाव बे कुन मुल्क सोजन नहीं कह बे कुन मुल्क अरबी के लोगन कहती है तम जबान समझ यतलू अलैहिम आयाति अल कुरान सु तिलावत करान तमन ब्रहकन खुदा सिंद आयात यानी कुरान से तिलावत करान व युज़क्कीहिम बेश युतहिरुहुम मिनज़्ज़ुनूब तमन पाक करान गुनाह नश
تم طریق ہچناوان توب کت کن گژھِ کرُن کفر نش کت کن گژھِ توب کرُن شرک نش کت کن گژھِ توب کرُن باقی یم گناہ چھِ تمو نش کت کن ہیٚکہِ انسان پنُن پان پاک تہٕ صاف کٔرِتھ یہ کُس ہیٚچھنایہِ یہ ہیٚچھنایہِ پیغمبر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بیٚیہِ چھِ تمن تعلیٖم دِوان کتابہِ ہٕنٛز القرآن یعنی قرآنٕچ والحکمت بیٚیہِ حکمت معنی گوٚو السنت وَإِن یہ چھِ مخففہ ای انہم وَإِن كانوا انہم تم یعنی تم ٲسۍ کیٛاہ ٲسۍ من قبل امہِ برونٛٹھ ای قبل بعثه یعنی جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہُنٛد تشریف آنہٕ برونٛٹھ لفی ضلال مبین بگِنٕنۍ تم ہسا ٲسۍ کھُل گمرٲہی منٛز نَیہِ گمرٲہی منٛز کم عربٕکۍ لوٗکھ اولما اصابتکم مصیبتن ییٚلہِ تہِ کانٛہہ مصیبت تۄہہِ واتان چھُ بعہدٍ بقتل 70 منکم یعنی مصیبت کیا چھِ مثال کے طور پر عہدس منٛز گٔے کٲفرن منٛز 7 نفر کیا قتل کٲفرن ہٕنٛدۍ کٔژ نفر گٔے 7 نفر گٔے قتل نہ استغفر اللہ مسلمانن ہٕنٛدۍ 7 نفر گٔے شہید گئے مسلمانن ہٕنٛدۍ کٔژ نفر گٔے 7 نفر گٔے شہید مسلمانن ہٕنٛدۍ یعنی مصیبت وٲژ کٕمن مسلمانن قد اصبتم مثلیہا تۄہہِ ہسا چھُو واتنٲومٕژ تمیُک دۄگنہٕ مصیبت ببدرن کال بدرس منٛز بقتل 70 واسر 70 منہم بدرس منٛز کٔرۍ مسلمانو کٲفرن ہٕنٛدۍ 7 نفر قتل 7 گرفتار کٔرِتھ لہذا تۄہہِ پزیو نہٕ پریشٲنی رٹٕنۍ آز اگر تُہنٛدۍ 7 گٔے شہید امہِ برونٛٹھ چھُو تۄہہِ تِمن دۄگنہٕ نۄقصان واتنومُت 7 چھُو تِہنٛدۍ مٲرمٕتۍ 7 چھِ تِہنٛدۍ گرفتار کٔرمٕتۍ یہِ کتھ منٛز جنگے بدرس منٛز عہدس منٛز گٔے تھوڑا مسلمان پسپٲے تِمن گٔے پسپٲے جنگے بدر چھُ 2 ہجری منٛز گوٚمُت کیٛاہ چھُ 2 ہجری منٛز ہُہ چھُ 3 ہجری منٛز گوٚمُت اچھا عصر منہم اچھا قلتم متعجبینا تۄہہِ ہسا ووٚنوُ تعجب کران انا من اینا لنا یہ کپٲرۍ آو یہ بناوتھ یہ مصیبت کپٲرۍ آو اسہِ پٮ۪ٹھ ہادا یہ الخذلانہ یعنی یہ رسوئی ونحن مسلمون ورسول اللہ فینا والجملۃ الاخیرۃ فی محل الاستفہام الانکاری کیا دپان یہ ہسا چھُ تِم ٲسۍ ونان أسۍ ہسا چھِ مسلمان تہِ رسول خدا تہِ چھِ اَسے سۭتۍ رسول خدا تہِ چھِ مسلمان تہِ ٲسی تیٚلہِ کیٛاہ گوٚو یہِ اَسہِ والجملۃ الاخیرۃ فی محل الاستفہام انا لک کیا ووٚن قلتم انا ہادا یہ کِتھ کٔنۍ گوٚو کیٛاہ چھِنہ أسۍ وَنان أسۍ چھِ کُنہِ جایہِ پَنُن کانٛہہ نۄقصان أسۍ وٕچھان یہِ کیٛاہ چھِنہ اَسہِ کَمہِ انداز اَسہِ چھِ سوالیہ اندازس منٛز پرٛژھان یہِ کیٛازِ گوٚو اَمیُک مطلب کیٛاہ چھُ یہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن یِتھَے پٲٹھۍ ووٚنُکھ مُسلمانو یہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن یُتھ نۄقصان گوٚژھ نہٕ گژھُن کینٛہہ یہِ استفہام انکاری چھِ أتھۍ وَنان فی محل انکاری قل ؤنِو حظ تُہۍ لہُم تِمن مُسلمانن ہُوَ من عند اللہ ہُوَ من عند انفسکم لأنکم ترکتم المرکز فخذلتم یہ ہسا چھُ تۄہہِ پننہِ نفسٕکۍ طرفہٕ یُس یہِ شہید گٔے یُس مصیبت آو تۄہہِ یہِ کیٛاہ آو پننہِ نفسٕکۍ طرفہٕ کیٛازِ تۄہہِ ترٛووُ سُہ مرکز یتھ مرکزس پٮ۪ٹھ تُہۍ رسول خۄدا صلی اللہ علیہ وسلمن تھٲومٕتۍ ٲسِو کہِ اَتہِ تھٲیزیو خیال اَتٮ۪تھ ڈلزیو نہٕ مگر تۄہہِ ژھٕنوُ سُہ مرکز ترٲیِتھ سُہ مورچہٕ ژھٕنوُ تۄہہِ ترٲیِتھ فخذلتم لہذا پیٚوٕ تۄہہِ کیٛاہ کَرٕنۍ تۄہہِ پیٚوٕ رسوٲیی تُلٕنۍ توٚروٕ فِکرِ ان اللہ علی کُلہِ شیء قدیٖر پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ طاقت تہٕ قُدرت تھاوان ومنہ النصر اور امی منٛز چھُ خۄداے سُنٛد مدد تہِ ومنعہ بیٚیہِ خۄداے سُنٛد مدد واپس نیُن وقد جازاکم بخلافکم اور اللہ تعالیٰ ہن ہیوٚت بدلہٕ تُہُنٛد خلاف کٔرِتھ وما اصابکم یوم التقى الجمعان بیٚیہِ یہِ کیٛاہ سا تۄہہِ پیش اووُ یہِ تِم دۄہ یِم دۄہ 2 جمٲژ پانہٕ ؤنۍ رلیاے بعہدٍ یِم 2 جمٲژن کیٛاہ گوٚو پانہٕ ؤنۍ رلیاے یعنی جنگ گٔے فبإذن اللہ یہِ تہِ اوس خۄداے سٕنٛدۍ کَمہِ سۭتۍ حُکمہٕ سۭتۍ بِإرادتہِ تٔمۍ سٕنٛدِ اِرادٕ سۭتۍ ولیعلم اللہ بیٚیہِ یُس زانہِ خۄداے علمَ ظہوٗرِن ظٲہری علمہٕ سان ہُتھ پٲٹھۍ چھُ خۄدایَس پتہ مؤمنیٖنہ ایمان والٮ۪ن حقن یِم پٔزِکۍ حقٕکۍ ایمان تہٕ مومِن آسن ولیعلم الذیٖنَ نافقوٗ بیٚیہِ یُتھ پتہ لگہِ پاے لگہِ تِمن لوٗکن یِمو نفاق کوٚرُکھ نافقوٗ والذیٖنہ بیٚیہِ تِم لوٗکھ قیٖلَ لہُم یِمن وننہٕ آو لما انصرفوٗ عن القتال وهم عبد اللہ ابن ابی واصحابہ بیٚیہِ یِمن وننہٕ آو کمہِ ساتہٕ آو وننہٕ تِمن آو وننہٕ غزوہ عہدس منٛز کیٛاہ وننہٕ نہ
تمن آو ون ساری یو سے عبداللہ بن ابی منافق یس پن 300 نفر پھیور سہ واپس کیا پھیور واپس اس دے رائے یہ بہو اور ما نیرو نیبر کم درائے سان رائے پہ کور عمل لہذا اس بیمو نمن سے گھو لڑنے شڑنے پان تہ درا واپس پانس ست نین 300 نفر کیا واپس ترو فکر یہ تم سو ون اصحابو اچھا تعالو ایو تھی قاتلو لڑیو فی سبیل اللہ خدای سن وت مز ای اعداءہ یعنی خدای سن دشمن سے اوی دفاعو عن القوم یا کریو دفاع یا ہٹو پتھ اس نشن یمن لوکن بتکثیر سوادکم ان لم تقاتلو چلو اگر تھی ایو نی کی کم از کم تہند ستن باس سوین نفری سے زیادہ اگر لڑیو کی کم از کم یہ گھس باسن کہ نفری سے زیادہ تمن بہتو ہو تت کورک نا بتکثیر سوادکو یہ ان لم تقاتلو اگر تھی لڑیو کی تھی اچھا قالوا لو نعلم تمو ونخ اگر ایسے محسوس آسو کرا قتالا کیا لڑن لتبعناکم تل پکو استہی پت پت اسمانو تن قال تعالی تکذیبا لهم خدائن نورو تہند اپز تہندس اپزس کرن پروردگار نیر کور پروردگار ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان تم ہسا چھ ام دو ایمان کے کھت کفر زیادہ نزدیک ایمان کے خود کفر زیادہ نزدیک بما اظہروا من خذلانہم للمؤمنین کیا تمو کور کیا مومنن ہن ایمان والن ہن ساتھ دتک نا کہتے للمؤمنین وکانوا قبل اقرب الى الايمان من حيث الظاہر حالانکہ ام برونٹ بظاہر تم ونا کیا ایسا چھ ایمان ول تو کیا اتس بس ایمانس قریب مگر آج وونک ہمو پنو زیو سیتن پنو چانٹو سیتن وونک اس امون تہد ست ام سیت کیا گو ایمان نشن دور آئے کفرس گئے نزدیک ام برونٹ کفرس دور بظاہر ایمان سے نزدیک اچھا حیث ظاہر یقولون بافواہہم تم چھ ونان پنہ چانٹو سیتن پنہ زبان سیتن ما لیس فی قلوبہم سو کت یس تہندین دلن مز بدل کت آسان زبان سیتن بدل ولو عالموا قتالا لم یتبعوکم اگر تم ولو عالموا قتالا اگر تم من پتہ ایسے قتال یعنی لڑن لم یتبعوکم تو کرہن تم تہذ پیروی کہتی واللہ اعلم بما یکتمون اللہ تعالیٰ چھ زانان سو یہ کے ساتھ تو چھپوئے چھ یعنی نفاق یعنی تہندس نفاق چھ پروردگار خوب زان اللہ تعالیٰ جناب او الوقت تلقون يا الوقت تلقون يا او بسم اللہ الرحمن الرحیم اشراق کی نماز متعدد احادیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم تو دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت پڑھ لیا کر میں تمام دن تیرے کام بنا دوں گا. تمام تنبیہ الغافلین میں یہ حدیث لکھی ہے کہ نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء کی سنت ہے، اس سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ ایمان کی جڑ ہے، بدن کی راحت ہے، دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نمازیوں کے لیے سفارشی ہے، قبر میں چراغ ہے اور اس کی وحشت میں دل بہلانے والی ہے، منکر نکیر کے سوال کا جواب ہے، قیامت کی دھوپ کا سایہ ہے اور اندھیرے میں روشنی ہے، جہنم کی آگ کے لیے آڑ ہے، اعمال کے ترازو کا بوجھ ہے، پل صراط پر جلدی سے گزرنے والی ہے، جنت کی کنجی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے منبہات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص نماز کی محافظت کرے، اوقات کی پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرے، حق تعالیٰ شانہ 9 چیزوں کے ساتھ اس کا اکرام فرماتے ہیں. اول یہ کہ اس کو خود محبوب رکھتے ہیں، دوسرے تندرستی عطا فرماتے ہیں، تیسرے فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، چوتھے اس کے گھر میں برکت عطا فرماتے ہیں، پانچویں اس کے چہرے پر صلحہ کے انوار ظاہر ہوتے ہیں، چھٹے اس کا دل نرم فرماتے ہیں، ساتویں وہ صراط پر بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، آٹھویں جہنم سے نجات فرما دیتے ہیں، نویں جنت میں ایسے لوگوں کا پڑوس نصیب ہوگا جن کے بارے میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وارد ہوا ہے، یعنی قیامت میں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس میں 10 خوبیاں ہیں.
چہرے کی رونق ہے، دل کا نور ہے، بدن کی راحت اور تندرستی کا سبب ہے، قبر کا انس ہے، اللہ کی رحمت اترنے کا ذریعہ ہے، آسمان کی کنجی ہے، اعمال ناموں کے ترازو کا وزن ہے کہ اس سے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، جنت کی قیمت ہے اور دوزخ کی آڑ ہے۔ جس شخص نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس کو چھوڑا اپنے دین کو گرا دیا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا نور ہے، نماز سے اپنے گھروں کو منور کیا کرو، اور یہ تو مشہور حدیث ہے کہ میرے امت قیامت کے دن وضو اور سجدہ کی وجہ سے روشن ہاتھ پاؤں والی، روشن چہرے والی ہوگی، اسی علامت سے دوسری امتوں سے پہچانی جائے گی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب آسمان سے کوئی بلا آفت نازل ہونے والی ہو تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ اللہ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ سجدے کے نشان کو جلائے، یعنی اگر اپنے اعمال بد کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل بھی ہوگا تو سجدہ کا نشان جس جگہ ہوگا اس پر آگ کا اثر نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور صدقہ اس کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ نماز شفا ہے، دوسری جگہ ہے اس کے متعلق ایک قصہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، حضور نے دریافت فرمایا کیا پیٹ میں درد ہے؟ عرض کیا جی ہاں، فرمایا اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ سبحان اللہ۔